75 साल से कुछ लोग हम पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं, यानी वो इस तरह चाहेंगे कि चूंकि सलीम अफगान ने आज एक बात कर दी और वो मेरी बात पे अमल करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी इस तरह तो नहीं चलेगा। यानी फिरौन जो था वक्त का बादशाह था और कारून वो एक सरमाएदार था, बादशाह था, और दूसरी जानिब आमान वो मजहबी पेशवा था। तो ये गठजोड़ी, तो जब हम इंसान का तजिया करते हैं, यानी उसकी फितरत का, उसकी नेचर का तजिया करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इंसान 3 चीज़ें हैं जो इसको बाकी मखलूक़ात से, यानी जानवरों, नबातात, हैवानात और जमादात से इसको मुमताज़ करती है, मुनफरिद करती है। वो 3 चीज़ें, ये वो एक अकली वजूद है। यानी हमारे पास बतौर इंसान हमारे पास अक्ल है, यानी हमारे साथ सोचने की सलाहियत है, हम इन्फ्रेंस करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। इंसान एक इखलाकी वजूद रखता है, यानी हम अच्छे बुरे का फ़ैसला करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, यानी खैर और शर का फ़ैसला। इसी तरह जमालियात हैं, यानी एस्थेटिक सेंस। हिस्ट्री में जब हम जाते हैं, आप जाएँ कदीम ज़माने में, आप जाएँ जो यूनानी फ़लसफ़ा है, आप जब हम उसको देखते हैं, यानी सुकरात जैसा शख्स, उसने सवाल उठा दिया। अफलातून के आप देखें, वो उसने क्या मज़ाहिर, क्या नई दुनियाएँ दरियाफ़्त की, नई दुनियाएँ बना डाली उन्होंने। फिर उसके बाद उसके साथ अरस्तू ने इख्तलाफ किया, दुनिया ने इख्तलाफ किया, हत्ता कि आज तक हम सारे एक दूसरे से ये इख्तलाफात करते हैं। यानी इख्तलाफात बुनियाद क्या होती है इसके पीछे वो तजस्सुस होती है जिससे हम सवाल उठाते हैं। तो हम इंसान को कैसे महरूम कर सकते हैं कि वो सवाल ना उठाए? जब वो सवाल नहीं उठाएगा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये जो नई दुनिया इस वक्त बनी हुई है, तो वो सवालात थे जिनसे इल्म बन रहा था और लोग आ रहे थे, उनसे इख्तलाफ कर रहे थे, उन पे नक़्द कर रहे थे, और एक नई दुनिया वजूद में आई। और फिर इब्न सीना, अल-फाराबी, अल-किंदी, इब्न रुश्द, अल-ख्वारिज़मी, इब्न खल्दून, कार्ल मार्क्स का रेनेसांस का दौर हमें नज़र आता है, जो यूरोप में इटली से पहला रोनाल्डो, डिविंची और राफेल वगैरह जैसे लोग पैदा हुए। इससे पहले जो इनके बानी थे सबके, वो इब्न रुश्द थे, शेक्सपियर आए, इसी तरह जॉन कीट्स थे, कॉलरिज थे, वुड्सवर्थ थे। ये सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने यूरोप का एक नया अंदाज दिया है, नक्शा ही बदल दिया उनका। फिर उसके बाद साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, इनलाइटमेंट का दौर है, उसमें फिर यानी जॉन लॉक जैसे, डेकार्ट जैसे, और कांट, और ये स्पिनोज़ा, रूसो, आइजैक न्यूटन, और डार्विन, और ये आपका आइंस्टाइन वगैरह, इस तरह के लोग पैदा हुए। तो ये ज़माना है, ये एक इल्मी तारीख़ है। यानी ये मकसद मेरा क्या था कहने का, मकसद ये था, इस बात मैंने इसलिए लंबी की, उसकी वजह ये है कि ये वो पस मंज़र था जिसमें आज हम खड़े हैं इस वक्त 2023 में। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने सवाल उठाए। मार्टिन लूथर ने, जो सीनियर थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया उसको, चर्च को। फिर उन्होंने उनको अलग कर दिया कि भाई मज़हब का क्या रोल होना चाहिए और रियासत का क्या रोल होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ्राइड ने एक नई दुनिया बना दी, यानी वो जिन्स की, उन्होंने कहा कि ये जिन्सी की जबलत है जिस पे ये दुनिया इस वक्त बहस करती है। तो फिर एडलर ने फिर एक उससे आगे कदम बढ़ा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो तफावुक और बरतरी है, यानी वो आना, वो ईगो है जिससे इंसान अपना हुक्म मनवाता है दूसरों से। इसी तरह उन्होंने एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहे, यानी अगर ये इख्तलाफात ना होते तो हम जामिद होते, एक जमूत का शिकार है। इस वक्त हमारा माशरा क्यों जमूत का शिकार है, उसकी वजह ये है। तो फिर अब रसल ने कहा कि नहीं, ये फेर से पैदा होता है, ये खौफ ही है, यानी ये खौफ का दायरा है जो इंसान में काम करता है। यानी इस तरह मज़हब जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी ये वो खौफ है जिससे मज़हब भी पैदा होता है। तो पहले मतलब एक शिर्क का ज़माना था, यानी वो शिर्क की सिविलाइजेशन जो है वो तो सदियों पर मुहित है। तो उसके बाद फिर एक यानी बहुत सारे खुदाओं का तस्वुर था, फिर यानी शिर्क में तो ये होता है, फिर एक खुदा का तस्वुर, तौहीद का तस्वुर, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मामला पहुँचा। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, ये तो भूख की जबीलत है, यानी सारा पेट का मामला है। यानी उसने सारा जो दुनिया का इल्म था रुख मोड़ दिया कि ये तो असल में मसला जो है वो माशियात का है, तो आप माशी तौर पर बेहतर रहेंगे तो ये मामलात ना होंगे। बहरहाल उनसे इख्तलाफ और इत्फाक अपनी जगह पर, यानी ये वो इख्तलाफ है जो एक दूसरे से ये लोग करते रहे। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को गौर नज़र रखें कि उन्होंने जो इख्तलाफ किया वो बरबिना दलील था, वो इल्म पर था, वो फ़िक्र पर था। हमें तो वो इखलाक का तरीका भी नहीं सिखाया गया कि हम इख्तलाफ किस तरह करेंगे। यानी अगर एक शख्स इख्तलाफ करता है हम उसे बुरा भला कहते हैं, तो दूसरी तरफ एक शख्स मुखालफत करता है उसे हम अच्छा समझते हैं। भाई इख्तलाफ
تو اللہ کی دین ہے، اختلاف پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن مخالفت نہ کیا کریں. مخالفت کچھ اور چیز ہے، اختلاف کچھ اور چیز ہے. تو تنقید کے لیے رائے کو لے، رائے مار کرے، تنقید کے لیے اختلاف لوگ کرے، لوگ سوال اٹھائے، یہ تو اٹھانا چاہیے ہمیں. پھر اس طرح یہ تو دنیا کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، میں نے اوور ویو دیا آپ لوگوں کو. تو اس طرح پھر جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، جب ہمارے یہاں ایک بچے کی جنم ہوتی ہے، وہ جو بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو شروع دن سے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ جب روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ سو جاؤ، فلاں آ رہا ہے، وہ بدرو آ رہی ہے تو وہ چڑیل آ رہی ہے. تو اس طریقے سے وہ خوف، یعنی وہ بچپن سے اب بچے کو آپ اس کا جو سوال ہے وہ آپ کچل رہے ہیں، اس کو آپ کل کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اصل میں تربیت ہی نہیں ہوئی. ہماری ماؤں کی، یعنی جو خواتین ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھئی آپ بچے کو چھوڑیں اس کے حال پر، وہ سوال اٹھاتا رہے گا. یعنی اس کی جو فطرت ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے، اس کے جو میکینزم ہے اندر وہ سوال اٹھائے گا. تو ان چیزوں کو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو ان سوالات کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے جوابات دینے چاہیے. سوال ہوں گے تو جواب آئیں گے، سوال ہوگا تو نیا علم وجود میں آئے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں. پھر ہم جب بڑھتے ہیں آگے معاشرے میں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ معاشرہ آئی جیک ہوا ہے. جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے معاشرے کو ایک طریقے سے کیپچر کیا ہوا ہے، وہ بینیفیشریز ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سب کے شیئرز ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، مطلب وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قبائلی لیول پر سردار، نواب، خان، معتبرین جو ہے ہمارے ملک حمایدین جو ہے، بڑے بڑے زعما جو ہے ہمارے، وہ سوال کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ سوال ہوگا تو میری جو اس جاگیر ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا. یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، یہ چودھری صاحبان، یہ وڈیرے، یہ سب کچھ ہی کرتے ہیں، یہ خان. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سوال کوئی اٹھائے. یعنی انہوں نے بھی، وہ اگر پاپائیت نہیں ہے تو اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ بھئی سوال اٹھائیں. قرآن میں تو جہاں تک میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے قرآن کو، تو اس میں تو جو چیزیں میں نے پڑھی ہے قرآن کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے. آپ سوال اٹھا لیں، جس چیز پہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. یعنی آج کا جو سیشن ہے اس میں آپ سوال اٹھائیں، اسلام کے بارے میں آپ سوال کریں. تو یہ تو اگر اسلام یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک عظیم مذہب ہوں، ایک عظیم دین ہوں اور میں قیامت تک ہوں، تو پھر وہ سوالات کے جوابات دینے چاہیے. تو اسے گریز، رائے فرار کی وہ اختیار کرے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اور ایک عظیم شخصیت جو پیغمبر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جیسے استاد، یعنی انہوں نے پھر جو ایک ملت بنائی، ایک ٹیم بنائی جو خلفائے راشدین کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے پھر جو ان کے جو کردار تھے، جو اعمال تھے، پوری دنیا پہ وہ حکومت کرنے لگے. یعنی وہ ایک اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے پیغمبر کی ذات میں. پھر ہمارے لیے پھر تو صحابہ، پھر جو بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہمارے امام اربع جنہیں کہتے ہیں، جو چار امام ہیں، جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر اور بہت سارے امام ہیں جن کے نام ہم گنوائیں گے تو شاید یہ ایک نہ ختم ہونے والا سیشن بن جائے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام شافعی صاحب اختلاف کرتے تھے تو وہ ویلکم کرتے تھے. یعنی امام شافعی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی اپنی کتاب میں جو مقدمہ ہے، شروع میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کتاب کا، اس میں انہوں نے سخت تنقید کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر، لیکن انتہائی ادب، انتہائی احترام کے ساتھ. یہ چیز ملحوظ نظر ہونی چاہیے ہمیں. یعنی ہمیں اپنے معاشرے کو بنانا ہوگا. یعنی اس طرح تو نہیں چلے گا کہ وہ فرعون اور قارون اور آمان، یعنی فرعون جو تھا وقت کا بادشاہ تھا اور قارون وہ ایک سرمایہ دار تھا، بادشاہ تھا، اور دوسری جانب آمان وہ مذہبی پیشوا تھا. تو یہ گٹھ جوڑ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو ہمارے علماء ہیں بڑے بڑے، اس میں مدبر بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں جو دین، یعنی آج ہم جو اس مقام پہ، جو میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ چند باتیں جو میں نے سرسری سیکھی ہے تو یہ تو ان کے مرہون منت ہے جو عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں پر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن کی لائبریریاں بری پڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ ساری ہوں گی. تو اب یہ وہ سلسلہ تھا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ مطلب انسان کی فطرت کو ہم نے سرسری طور پہ ایک خلاصے کے طور پہ ہم نے متعین کیا کہ انسان کی فطرت کام کس طرح کرتی ہے، اس کی فطرت ہے کیا، وہ کیوں جانوروں سے ممتاز ہے. یعنی یہ اس کا میں خلاصہ کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پھر میں نے کچھ تاریخ کے حوالے دی، ہسٹری میں آپ کو لے گیا، پھر ایک اوور ویو دی ہسٹری کی آپ کو، جو ہسٹری میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، سب کے میں نے نام گنوا دیے. ان کو پڑھنا چاہیے سب کو.
ان کی آٹو بایوگرافیز آپ پڑھیں, بایوگرافیز ان کی دیکھیں, ان سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا سیکھنے کو. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے معاشرے کی تھوڑی سی تحلیل کی کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے, پھر وہ کن مراحل سے گزرتا ہے, پھر معاشرے میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو جمود انہوں نے بنایا ہے, یعنی 75 سال سے کچھ لوگ ہم پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں. یعنی وہ اس طرح چاہیں گے کہ چونکہ سلیم افغان نے آج ایک بات کر دی اور وہ میری بات پہ عمل کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جوان بڑھیں گے, یہ سوالات اٹھائیں گے. یعنی وہ سوال اس لیے کچل دیتے ہیں شروع میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ سوال آج میرے گھٹنوں پہ, کل میرے ناف تک پہنچے گا, اگلے دن میرے گریبان یہ لوگ پکڑیں گے. یہ سوال تو جائے گا پھر اس دن وہاں تک. تو اس میں خوف کی کیا بات ہے, ہم بات کریں گے. یعنی لیکن ہم ایک بات ملحوظ نظر رہنی چاہیے آپ لوگ سامنے, وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گے. ہم وہ لوگ پیدا کریں گے, ہم اس طرح کی سیشن منعقد کروائیں گے جس میں ہم جو ہماری نئی نسل ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے یہاں کے طالب علم ہیں, جو جوان ہیں, جو ایڈولسنٹس ہیں, ان کو ہم پڑھائیں گے, ان کو سکھائیں گے کہ اختلاف کس طرح کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کس طرح کرتے ہیں. اور یہ جو حفظ مراتب اسلام میں جو ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے کہ جو بڑا ہوگا اس کی ہم تعظیم کریں گے, اٹھ کے کھڑے ہوں گے, سلام کریں گے, ان سے بڑے ادب کے ساتھ پیش آئیں گے اور سوال اٹھائیں گے, اختلاف کریں گے, مؤدبانہ تنقید کریں گے, لیکن ہم مخالفت نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے کپڑے نہیں اتروائیں گے, یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے. ہمیں اختلاف نہیں آتا ہے, سوری ٹو سے. ہم لوگوں کے کپڑے اتروانا ہم جانتے ہیں, لیکن ہم اختلاف آج تک نہیں جان سکے کہ اختلاف کس طرح ہوتی ہے اور تنقید کس طرح ہوتی ہے. یعنی ہم مخالفت برائے مخالفت, ایک یہاں سے کھڑا ہوتا ہے تو اگلا وہاں سے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو کیا حالت ہے, یہ ان کو آپ سوال کہتے ہیں, یہ تو سوال نہیں ہے, یہ سوال کا طریقہ ہی نہیں ہے. سوال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علمی سوال اٹھائیں, آپ فکری سوال اٹھائیں, آپ انتہائی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے, آپ ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کویشچن کریں. ایک ایک چیز کویشچن ہوگی, ہم کویشچن کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو اسی طرح پھر ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت جو پستی کا شکار ہے, جو زوال کا شکار ہے, جو اس وقت ہم معاشی طور پہ دیوالیہ پن کے قریب ہے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بقول خواجہ آصف کے کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ ہم اخلاقی معیار ہمارا بالکل, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اخلاقی معیار سے گر چکے ہیں. ہم اخلاقی معیار رکھتے ہی نہیں ہیں.